الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دنیا پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ کی اولاد سے یہ سلسلہ دنیا کا آگے بڑھا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اللہ جل شانہ نے تقریباً اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کو وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق مابعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہری طور پر شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اور اب امت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اب سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کر تمام خلفاء، تمام ائمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس عقیدہ پر قرآن پاک کی 100 سے زائد آیت مبارکہ ہیں اور 200 سے زائد حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آیات کے اندر بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے خود حضور نے لشکر بھیجے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمہ قذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ ایک ایسا مصمم اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی حامی ہو۔ اگر وہ رتیب برابر بھی اس کے اندر شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امت کے ائمہ اور امت کے اندر چاہے جتنے بھی فرقے بنے، وہ اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جبکہ 20ویں صدی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس وقت بھی امت متحد ہو گئی اور اس کذاب کا ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ اس وقت ہندوستان کے اندر برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ہر طرح سے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان جس طرح اس کی سرکوبی کرنی چاہیے تھی اس طرح تو نہ کر سکے۔ البتہ مسلمانوں نے اس وقت بھی علمی میدان، مباحثہ کا میدان اور مناظرہ کا میدان یہ نہ چھوڑا، اور ہر طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ہر راہ سے فرار ہو گیا۔ اس نے ہندوستان کے اندر اپنی ایک جماعت بنا لی جس نے بہت زیادہ فتنہ برپا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور مسلمان اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر 1953 کے اندر ایک زبردست تحریک چلی، لیکن افسوس اس تحریک کو دبا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وقتاً فوقتاً وقت گزرتا گیا اور 1973 کے اندر
قادیانیوں کے خلاف پاکستان کے اندر ایک زبردست تحریک چلی، جس کے بانی شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی دن رات کی انتھک محنت کی وجہ سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے دن رات کوشاں رہے۔ حضرات گرامی قدر، بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ بل کیا تھا کہ قادیانی یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ البتہ اس وقت یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس بل کی روح سے بعد میں بہت ساری اصطلاحات اس میں شامل کی جائیں گی، لیکن افسوس کہ اس بات کو بھی دبا دیا گیا اور اس پر کوئی کام نہ ہوا۔ 1983 کے اندر پھر اصطلاحات شامل کی گئی، جس کی روح سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرح نہیں بنا سکتے، یہ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں کہہ سکتے، اس کے پیروکاروں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ شکیں تھی جو 1983 کے اندر اس کے تحت شامل کی گئی، جو آج تک پاکستانی قانون کے اندر شامل ہیں، اور اس کا جو سہرا ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے، وہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور علماء پاکستان کو جاتا ہے۔ اور اس وقت کی جو 1973 کے اندر حکومت تھی، وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کی تھی، اس کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی اس کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے اندر اس بل کو پاس کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، 7 ستمبر یہ ہمارے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ قیامت تک آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اگر حرف آئے تو اے مسلمانوں، 7 ستمبر 1974 کی طرح تم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو ایسے ہی